اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ناظرین، فیوچر پوڈ کاسٹ سے آپ کا میزبان بشارت حسین آپ کے ساتھ۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے لیے ہم یہاں کے ہیرے چن کے لائیں گے، اور آج کے ہمارے پروگرام میں ایسی ہی ایک شخصیت ہے، بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے انسانیت کے حوالے سے، بہت بڑی چیز ہے وہ، اور آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وہ کیا ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ساجد پرویز بھٹی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساجد صاحب، آپ کی زندگی کے کس پہلو کو میں چھیڑوں پہلے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ آپ میں اتنی صلاحیتیں ہیں اور اتنے دیر سے آپ انسانیت کی فلاح کے لیے کام میں مصروف ہیں۔ تو میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں، متحرک دیکھتا ہوں، اور اسپیشلی روٹری انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے جو خدمات آپ نے سر انجام دی یا دے رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے، ہمارے شہر کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ابھی بھی آپ کل ہی بڑے لمبے سفر سے پاکستان واپس پہنچے، اور ہماری ریکویسٹ پہ آپ آج یہاں پہ تشریف لے کے آئے، ہمیں بڑا اچھا لگا، کیونکہ ہم نے جب بھی آپ کو بلایا آپ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ ساجد پرویز بھٹی صاحب، آپ پاسٹ ڈسٹرکٹ گورنر بھی روٹری انٹرنیشنل کے رہے، آج کل آپ کے پاس بہت سے ڈیزگنیشن اور بھی ہیں جن کے، اور بہت سے کام ایسے ہیں جن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں۔ آج آپ یہاں تشریف لائے، کیسا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم آپ کے توسط سے جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے کم از کم یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ انسانیت کی خدمت کے حوالے سے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے ہم آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بتائیں، اور اس سے یہ ہے کہ تاکہ لوگ انکریج ہوں اور اس سے جو ہے وہ مزید جو ہے لوگ اس کام میں شامل ہوں، اور لوگوں کی جو ہمارا کام ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کریں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کی جاتی ہیں تاکہ ہم سوسائٹی میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی لا سکیں۔ آپ کا ٹائم گوجرانوالہ میں گزرا، زیادہ ایجوکیشن اور آپ کی گرومنگ جو ہے وہ گوجرانوالہ میں ہوئی، اس حوالے سے کیا کہیں؟ تھوڑا سا بتا دیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے لوگوں کے لیے، پورا شہر آپ کو جانتا ہے لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے، پورے پاکستان کے لوگ اس کو پروگرام کو دیکھیں گے، تو کیا اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ اپنی بچپن سے لے کے اب تک کی تھوڑی سی مختصر سے؟ دیکھ، میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا، پنڈی بھٹیاں میں، اور وہاں سے جو ہے وہ گوجرانوالہ پڑھنے کے لیے آیا اور پھر یہیں پہ رہ گیا۔ اور اچھا بھٹی صاحب، یہ وہ ویسے تو نہیں ہے فلمی سٹوری ہوتی ہے کہ گاؤں میں بچہ ہوتا ہے تو وہ کچھ کرنے کے لیے شہر میں آتا ہے، پھر شہر کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، اس کے پیچھے ایسی کوئی سٹوری تو نہیں ہے؟ ایسی سٹوری تو نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز تو یہی ہے کہ میں آپ نے جو بیک گراؤنڈ کی بات کی تو اس حوالے سے یہ ہے کہ گاؤں سے ظاہر ہے، اور گاؤں میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑی چیزیں، جو ٹریننگز یا جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں وہ بڑی، اس وقت کے دور میں آپ دیکھیں گے جب ہم لوگ گاؤں میں تو اس وقت گاؤں کی فضائیں کیسی ہوتی تھیں، جی جی، اور لوگ بڑے پیور ہوتے تھے، اور آج کے دور میں اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں تو ہیل آف ڈفرینس۔ آج تو نہ گاؤں میں کوئی پیور ہے اور نہ شہر میں۔ سنسیئرٹی کی بات ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ سنسیئرٹی کے ساتھ کام کیا جائے، اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ اپنے پیرنٹس کے سے آپ سیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جو مین ٹریننگ ہے وہ میرے والد صاحب نے کی، اور میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے درجات کو بلند کرے، اور ان کے لیے ہمیشہ جو ہے دعا گو رہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے ایک کرم نوازی تو ہمیشہ اس کے بغیر تو آپ سمجھے ہی نہ کہ کوئی چیز ممکن ہے دنیا میں، لیکن والدین جو ہیں وہ بہت بڑا ایک آپ کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور وہ انہی سے ہی آپ سیکھتے ہیں، اور وہی چیزیں جو ہیں آپ اپنی لائف میں جو ہے ایکسپلور کرتے ہیں اور اسی کو لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ جو روٹری کے اندر جو ہے وہ بس پہلے ذرا اپنی تھوڑا سا شارٹ سا کر کے اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں۔ ایجوکیشن دیکھیں کہ میں نے گوجرانوالہ میں پنجاب یونیورسٹی سے ظاہر ہے میں گریجویشن کی، پھر لا گریجویشن کی، تو یہ بیسک ظاہر ہے لا کے حوالے سے میں
کوشش کر رہا ہوں کہ جو چیزیں اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے، لیکن جو مین میرا فوکس رہا وہ بزنس کے اوپر ہی رہا شروع سے، اور الحمدللہ کہ اچھے بزنس میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ 3-4 کمپنیز رن کر رہا ہوں اس وقت۔ تو جو روٹری کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ روٹری جو ہے یہ مطلب روٹری کو آپ نے کون سی چیز اپیل کی یا کس کے کیا چیز آپ نے دیکھی جو آپ نے روٹری انٹرنیشنل کو جوائن کیا؟ دیکھیں میں جو روٹری کو جاننے میں تھوڑا 96 کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہاں پر ایک کلب کام کرتا تھا جس میں بڑے سینئر لوگ تھے شہر کے، تو انہوں نے کسی ایک میٹنگ میں میرے والد صاحب کو بھی اور مجھے بھی بلایا، اور جب وہاں گئے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ایک بچوں کا کلب ہوتا ہے روٹریکٹ، آپ اس کو جوائن کریں۔ تو 96 میں میں نے وہ کلب جوائن کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر 99 میں پراپر روٹری کلب کے اندر آیا، اور اس وقت جو ہے 2001 میں اپنے روٹری کلب کا پریزیڈنٹ بنا گجرانوالہ میں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ روٹری کا آغاز ہوا، اور آپ دیکھیں 2001-2 میں پریزیڈنٹ تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جب ایک شوق پیدا ہوا کہ بیسک اس کو جب اسٹڈی کیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ بیسیکلی روٹری جو ہے وہ اصل تو انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ تو اس میں ایک پلیٹ فارم تھا بیسیکلی، اس وقت تو شاید اس لیول پہ نہیں سوچا تھا کہ کیا ہے، لیکن ایک یہ تھا کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پر اچھے بزنس اور پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ لیڈرز کے طور پہ جو ہے آپ کو ملتے ہیں، اور پھر آپ ان سے سیکھتے ہیں۔ تو اس لرننگز کے لیے اور پھر کچھ خدمت کا جذبہ ہمارے اندر تھا کہ ہم نے کرنا ہے، لوگوں کی خدمت کا ایک بڑا اہم چیز تھی جو پتہ نہیں شاید شروع سے ہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ روٹری کلب کو میں نے پھر جوائن کیا۔ کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا اور آپ نے ایسی ایکٹیویٹی کو شروع کیا؟ بیسیکلی جو مجھے سب سے زیادہ اپیلنگ لگا کہ روٹری جو ہے وہ دنیا بھر میں ایک بہت بڑی بین الاقوامی آرگنائزیشن ہے جو پوری دنیا میں جو ہے وہ ہر جگہ پر تقریباً آپ دیکھیں کہ مور دین 200 کنٹریز کے اندر اس وقت روٹری کام کر رہی ہے، تو اس وقت بھی اتنے ہی تھے، اور جب میں نے دیکھا تو 12 لاکھ ممبر تھے اس وقت روٹری کے دنیا میں، اور میں سمجھتا کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اور اس میں جو اس کی ہمیں بتایا گیا اس وقت جب ہم نے نئی روٹری جوائن کی کہ یہ ایک نیٹ ورک ہے لوگوں کا، جو آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، بیسیکلی تھرو آپ کا کلب سے لوکل لیول سے چیزیں شروع ہوتی ہیں کہ آپ کے کلب کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن کے، ڈفرینٹ پروفیشن کے، ڈفرینٹ بزنس کے لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، جو اپنے آئیڈیا شیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ آپس میں جو ہے ڈفرینٹ چیزیں، پروگرام ہیں آپ کے بہت سارے، پھر آپ کیا پلانس کرتے ہیں، اور وہ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں، کس طرح ترقی کی ان لوگوں نے، وہ اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ ایکسچینج کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں بہت ساری چیزیں۔ تو اس سے جو ہے بیسک جو فیلوشپ تھی نا، ایک روٹری کی جو مین مجھے سب سے اچھی چیز لگی وہ تھی فیلوشپ جب ہم نے ایک لوکل کلب سے شروع کی، پھر ہمیں ڈسٹرکٹ روٹری کے اندر جو ہے وہ ایونٹس میں جانے کا موقع ملا، اور بہت سارے دوست بنے، تو اچھے لوگوں سے بیٹھنا اٹھنا اس وقت ہوا، اور بڑے کلاس کے لوگ ہوتے تھے کہ جن کے ساتھ مل کے خوشی ہوتی تھی۔ اچھا بٹ صاحب، یہ بھی آپ نے محسوس کیا جیسے آپ نے کہا کہ فیلوشپ میں ظاہر ہے ہر فیلڈ کا بندہ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے، اور آپ کے بزنس میں، آپ کی پبلک ریلیشننگ میں وہ لوگ اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس طرح بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نارمل لائف میں اگر ہم کسی سوشل آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نارمل لائف میں شاید اس بندے تک ویسے نہ پہنچ سکیں جس بندے تک آپ اس پلیٹ فارم سے پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، اس میں دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے کام آنا ہے، بہت سارے لوگ ایسے روٹری کے اندر، چونکہ بہت ڈفرینٹ شہروں کے اندر بڑے بڑے جو بزنس مین تھے یا پروفیشنل لوگ تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونے سے ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، بندے کا ویژن بنتا ہے، بندہ اس کے سیکھتا ہے۔ بہت ساری چیزیں دیکھیں
کسی نے کسی کو کچھ دینا تو نہیں ہوتا, لیکن بات یہ ہے کہ ایک بندہ لرننگس ہوتی ہیں اور بندہ ان کے جو ہے وہ ایکسپیرینس سے جو ہے وہ جب وہ شیئر کرتے ہیں آپ سے تو اس سے اب سیکھتا ہے بندہ کہ یہ لوگوں نے کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹیج پر آئے, کیا ڈیولپمنٹ کی, کیسے وہ لوگ کمیونٹی کے اندر اپنا لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, کیا ان کے جذبے, تو وہ موٹیویشن جو ہے, انسپائریشن جو ہے وہ ملتی ہے. اچھا بھٹی صاحب, آپ اچھے لوگوں سے آپ مطلب دن بدن روٹری کے ساتھ اٹیچ ہوتے گئے, آپ بہت سارے اپنے پروجیکٹس کیے روٹری کے, اور اس کے بعد آپ ڈسٹرکٹ گورنر تک پہنچے. ایک بہت بڑی, ایک پورے پاکستان میں صرف ایک ڈسٹرکٹ گورنر ہوتا ہے اور آپ ڈسٹرکٹ گورنر تک پہنچے. اس کے پیچھے یقیناً آپ کی بڑی محنت ہوگی, بڑا آپ نے ٹائم دیا ہوگا, بڑی کوآرڈینیشن ہوگی, بڑے لوگوں کے ساتھ ملے ہوں گے, اور پھر ایک, اور آپ سب سے کم عمر ڈسٹرکٹ گورنر تھے, ایسے ہی ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ اتنا سفر ایک عام ممبر سے لے کے پھر آہستہ 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 گرومنگ ہوتی گئی اور آپ ڈسٹرکٹ گورنر تک پہنچے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی تو اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے اور آپ کی نیت پہ ڈپینڈ کر رہا تھا. اور میں بتاؤں کہ میں جب آفٹر مائی جوائننگ ایز اے روٹیرین 12 سال ہوئے مجھے روٹری میں, تو مجھے دوستوں نے, روٹیرین کلبس نے کہا کہ جی آپ ضرور جو ہے نا وہ ڈی جی کے لیے آئیں. اور جب میں ڈی جی کا الیکشن وہاں پر یعنی کہ کنٹیسٹ ہو رہا تھا, میرے کلب نے مجھے نامینیٹ کیا کہ آپ اس کلب اور ڈسٹرکٹ کے اور بھی بہت سارے کلب خواہش کر رہے تھے کہ آپ لیڈرشپ میں آئیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا کام جو ہے وہ بولتا ہے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے یا کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈیں, جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے بعد میں اس کو شارٹ کٹس میں بھی آئے, اور اس سے جو ہے وہ دیکھیں لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتے ہیں چیزوں کے کچھ, اگر آپ طریقے سے آتے ہیں جب. تو اس پہ یہ ہوا کہ اللہ کا اتنا کرم ہوا, آپ وٹنس ہیں آپ لوگ, کہ جس طریقے سے ہم نے روٹری کا وہ سال گزارا, آج بھی ہمیشہ جو ہے وہ, آج 10-12 سال ہو گئے اس کو گزرے ہوئے, آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. اچھا بھٹی صاحب, میں خود اس کا وٹنس ہوں, میں نے خود بہت ساری چیزیں دیکھی بھی, اپنے ہاتھوں سے کی بھی. وہ ایک ایسا وقت تھا کہ رب نے آپ کو بڑی عزت دی, اس نے بڑی آپ کو کامیابی دی, آپ کی ٹیم بڑی انرجیٹک تھی, آپ کے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے وہ بڑے منجھے ہوئے لوگ تھے. تو جب آپ کا ٹینیور تھا وہ بڑا کامیاب ٹینیور ہوا, اور یقیناً روٹری انٹرنیشنل کے مطلب کچھ یہاں کے پاکستان کی روٹری میں شاید کوئی ایسا ڈسٹرکٹ گورنر ہو جس نے کہ اتنے خوبصورت طریقے سے پورے ڈسٹرکٹ کو چلایا, سب کو ساتھ لے کے چلا. اور مجھے وہ چیز نہیں بھولتی جب آپ کے فائنل آپ کی ڈسٹرکٹ کانفرنس تھی اور آپ نے اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے مینیج کیا, آپ کے گیسٹ کی سلیکشن, آپ کے انوائرمنٹ کی سلیکشن, اس میں بڑی زبردست تھی اور سب لوگوں نے اسے سراہا. لیکن اس کے پیچھے آپ کی بہت محنت تھی. اب بیسیکلی میں سمجھتا ہوں بشارت بھائی کہ یہ بیسیکلی ٹیم ورک ہوتا ہے. کوئی بھی اکیلا بندہ آپ زندگی میں یاد رکھیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ اچھے سنسیئر لوگ اور ایک سنسیئر ٹیم ورک نہ ہو. اور یہ جو ایک لیڈر کی میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم جو سلیکٹ کرتا ہے وہ ایسے لوگوں کی کرتا ہے کہ جو اس کو لے کر چلے. اور پھر ٹیم کو جب آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں, میں ایک چیز جو میں نے کی جو کہ شاید پہلے نہیں ہو رہی تھی, یا جہاں پہ بھی آپ کو کہیں پہ چیزیں کوئی کمی نظر آتی ہے, تو اس میں سب سے بڑی اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جب لیڈر ہوتے ہیں آپ ڈیلیگیٹ نہیں کرتے چیزوں کو. اگر آپ ڈیلیگیٹ کریں گے چیزوں کو تو آٹومیٹیکلی آپ کی سکسیس کے چانس ہوں گے. دیکھیں جب آپ لیڈر ہیں تو لیڈر کا کام ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا اور سب کو لے کے چلنا سنسیئرٹی کے ساتھ. اور میں نے الحمدللہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو میں نے ساتھ لے کے نہیں چلا. ہمیشہ اسی چیز پہ بلیو کیا, آج بھی اسی پہ ہیں کہ جب بھی آپ اپنا ٹیم ورک کرتے ہیں تو ٹیم میں آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کی آٹومیٹکلی کامیابی ہوگی. اچھا بھٹی صاحب, سفر آپ کا بہت لمبا ہے, شاید آج کے اس پروگرام میں ہم پورے کو سمیٹ نہ سکیں. آپ نے گوجرانوالہ کے لیول سے کام کیا, آپ پاکستان لیول پہ آئے, پورا ڈسٹرکٹ آپ نے رن کیا. اس کے بعد آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ انٹروڈیوس ہونا شروع ہو گئے, اور اس میں بھی آپ کی بڑی اچیومنٹس ہیں. آپ نے پولیو کے حوالے سے بڑا کام کیا, پاکستان میں بھی کیا, پاکستان سے باہر بھی کیا,
اور آج جس آپ کوآرڈینیٹر ہیں ادھر پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور دوسرے کنٹریز کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے اینڈ پولیو ناؤ کے، اور پولیو کو ختم کرنے میں آپ کی ابھی بھی وہی کنٹریبیوشن ہے، آپ ویسے ہی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کیا کہیں گے پولیو پلس، یہ جو پولیو اینڈ پولیو ناؤ کا جو سلوگن ہے پوری دنیا میں یہ لے کے آپ چل رہے ہیں، کیا دیکھیں یہ بیسیکلی روٹری کی جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، فلیگ شپ پروجیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پولیو ریڈیکیشن فرام دا فیس آف ورلڈ ہے، کہ پوری دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہے، اور روٹری انٹرنیشنل نے بہت ہی ایفرٹس کیے ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر نہ صرف پیسہ بلکہ ہمارے جو 14 لاکھ کے قریب سے 1.4 ملین ممبرز ہیں، ان کا جو ٹائم، انرجی، وہ کنٹریبیوشنز اور جو وہ ایفرٹس کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو بھی کاؤنٹ کریں تو وہ بلینس میں جاتی ہیں چیزیں، اور نو ڈاؤٹ کہ بلینس ڈالر جو ہے وہ روٹری فاؤنڈیشن نے جو ہے اس پروجیکٹ کے اوپر لگائے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب پولیو دنیا میں 79 سے جب یہ شروع ہوا پروگرام، پروجیکٹ شروع ہوا فلپین سے، تو اس میں اس وقت جو ہے دنیا بھر میں 1988 کے اگر آپ انالیسس کریں تو اس وقت ہر سال 3.5 لاکھ بچہ جو ہے وہ پولیو سے افیکٹ ہوتا تھا اور اپاہج ہو جاتا تھا۔ آج آپ دیکھیں اگر اس کی جو سسٹم ہے کہ جس کے اندر ہم آج اگر کیلکولیشن جو کریں کہ اس وقت دنیا میں پولیو کے کیسز کتنے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ صرف 6 کیسز ہیں، اور دیٹ ٹائم آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر پولیو فری ہو گیا تھا، اور آج پوری دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ صرف پاکستان اور افغانستان 2 کنٹریز ایسے رہ گئے ہیں جہاں پر ابھی بھی پولیو جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ یہاں موجود ہے۔ اچھا زاہد صاحب، اس کے اوپر بڑے ورکنگ کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں، سب پوری آپ کے پاس پورے فنڈز بھی ہیں، وہ بھی لگاتے ہیں، گورنمنٹ بھی اس میں انوالو ہے، گورنمنٹ خود چاہتی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سال آپ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دفعہ پولیو کے کیسز کم ہو گئے ہیں، اگلے سال پتہ چلتا ہے کہ کیسز پھر زیادہ ہو گئے ہیں، اس پہ کس جگہ پہ ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور کہاں پہ ہماری وہ؟ دیکھیں میں ابھی روٹری انٹرنیشنل کنونشن پہ تھا، تو وہاں پر WHO کے ہیڈ بھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی وہاں پر جب پریزنٹیشن دی تو اس میں ایک چیز بڑی آپ کو بھی سن کے بڑی حیرانگی بھی اور خوشی بھی ہوگی کہ جب انڈیا میں پولیو اتنا بڑا انڈیا ہے، تو اس وقت جب پولیو کے اوپر کام کر رہے تھے روٹری انٹرنیشنل اور تمام انٹرنیشنل ڈونر پارٹنرز جو تھے پولیو کے، اور WHO چونکہ لیڈ کر رہا ٹیکنیکل پارٹنر کے طور پہ، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ امپاسبل ہے، اینڈ ہی سیڈ کہ اس وقت ہمیں دنیا کہتی تھی کہ انڈیا سے پولیو کا ختم کرنا امپاسبل ہے، بٹ اٹ میکس پاسبل، کہ اس کو وہ پاسبل ہو گیا دنیا میں۔ انڈیا اسی طرح جب نائجیریا میں پولیو تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ امپاسبل ہے کہ یہاں سے پولیو کا خاتمہ ہو جائے، وہ بھی پاسبل ہوا۔ اور اسی طرح آج جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر یہ مسئلہ ہے، افغانستان میں مسئلہ ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے، اٹ ول بی پاسبل انشاءاللہ ویری سون۔ اور اس کے لیے دیکھیں یہ میرا پیشن ہے، میں بینگ اے روٹری ممبر، میں کسی پورٹ فولیو یا کسی چیز پہ بلیو نہیں رکھتا، میں یہ رکھتا ہوں کہ میں بینگ اے روٹیرین جو سروسز بینگ اے روٹیرین اینڈ فرام مائی اون کلب، جو میرا ہوم کلب ہے، اس سے جو میں پلیٹ فارم سے سروسز دے سکتا ہوں شاید اپنے دوسرے کسی بھی انٹرنیشنل پوسٹ، کیونکہ اس کے اوپر آپ کو بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو فنڈ ریزنگ کرنی ہے آل اراؤنڈ دا ساؤتھ جو بھی آپ کے ریجن ہوتا ہے، پھر آپ کو اویئرنیس ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن پیشن کی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان سے جو پولیو کا خاتمہ ہے، اس کے لیے میں شروع دن سے ہی جب سے روٹری میں ہوں، میری آپ دیکھ لیں پوری ہسٹری میں 2001 سے میں نے ایکٹیویٹیز شروع کی، اور آج 24 ایئرز ہو گئے ہیں۔ 24 ایئرز کے اندر میرے کسی کام میں کمی نہیں آئی، چاہے مجھے کوئی پورٹ فولیو ملا ہے یا نہیں ملا۔ میں نے بینگ اے روٹیرین، چونکہ مجھے یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر ہمارا ملک جو ہے وہ ہر صورت میں پولیو سے پاک ہونا چاہیے، تاکہ یہاں کر ہمارے بچے جو ہیں، جو ہماری جنریشن ہے، فیوچر جنریشن ہے، وہ بالکل ایک دیکھیں دنیا میں اتنے بڑے بڑے ممالک، اتنے ہر جگہ سے پولیو کا خاتمہ ہو گیا، ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمیں اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے، ہمیں اس کے لیے سوچنا، ہماری گورنمنٹ، میں آپ کو یہ
بتاؤں کہ جو اس وقت پولیٹیکل ول ہے بڑی ہائی لیول پہ ہے, تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پوری سپورٹ کر رہے ہیں پولیو پروگرام کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ ویری سون یہ پولیو جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے گا, پاکستان سے بھی ختم ہو. اچھا شاہد صاحب ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ افغانستان اور پاکستان میں کچھ کیسز ہیں, کبھی یہ پلس ہو جاتے ہیں کبھی یہ مائنس ہو جاتے ہیں, کیا کوئی اویئرنیس کی کمی ہے یہاں پہ یا کیا وجہ اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں یہ ڈفرینٹ ریزنز ہیں, وہاں پر ظاہر ایک ٹرانزٹ پاپولیشن ہے مائگریٹڈ افغانستان سے, اور پیچھے جو پرابلمس رہی ہیں افغانستان میں آپ کو پتہ ہے, اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگ ادھر آتے ہیں تو ان کو ظاہر ویکسینیشن نہیں ہوتی. جب آپ کو ویکسین نہیں پلائی بچوں کو تو آپ کے بچے ان ڈینجر ہیں. تو میری تو آپ کے پروگرام سے بھی یہی گزارش ہے تمام پیرنٹس کو, ابھی بھی جب تک دنیا سے پولیو کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہمیں یہ ویکسین اپنے بچوں کو دینی ہے تاکہ وہ اس بیماری سے بچ سکیں. اور یاد رکھیں اس بیماری سے بچنے کا واحد ایک ہی طریقہ اور سستا طریقہ اور جو مفت جو ہے گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے وہ ہے پولیو کے 2 قطرے. اگر آپ وہ 2 قطرے دیتے ہیں آپ کا بچہ جو ہے جو 5 سال سے کم عمر کا ہے وہ آپ اس کو سیو کر لیتے ہیں, اور آپ خدا نخواستہ اگر آپ نہیں دیتے اور اس سے وہ پولیو افیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ پوری زندگی وہ اس کی جو ہے وہ اپاہج ہو گیا. اچھا ایک سوال اور ہے, جو بچے افیکٹ کر چکے ہیں جن کے اوپر پولیو میں مبتلا ہو گئے, کیا آگے چل کے ان کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ جی ریہیبلیٹیشن کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینٹ کلبس جو ہیں پروجیکٹ کر رہے ہیں. ابھی جو ہے وہ کراچی میں بھی ہمارا ایک کلب جو ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے جو آرٹیفیشیل لمبس لگا رہے ہیں. اگر کسی کو کوئی اس میں ہماری رہنمائی کی ضرورت ہے یا ہمارے سے کوئی اسسٹنس چاہیے تو ہم حاضر ہیں, ہم ان کو وہ بھی سروسز جو ہیں وہاں پر ان کو انٹروڈیوس کرا دیں گے اور جو بھی بیسٹ سروسز ہو سکتی ہیں وہ. ماشاء اللہ جی. اچھا صاحب بھٹی صاحب, آپ مطلب یہ تو پولیو کا تذکرہ ہو گیا, آپ نے ہیلتھ کی جو فیلڈ ہے اس میں بڑا کام کیا آپ نے. میں ہمیشہ سے آپ کو دیکھتا آیا ہوں, جہاں بلڈ کی ضرورت ہے وہاں آپ بلڈ پہنچا رہے ہیں, بلڈ کلیکشن کیمپ لگائے ہیں, پھر اپنی اسٹوڈنٹ ایج میں بھی آپ نے یہ کام کیا, اور ابھی بھی آپ ایسے کیمپس بھی لگاتے ہیں, بلڈ ڈونرز جو ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ بلڈ بھی آپ پہنچاتے ہیں. پھر اگر ہیلتھ کے اسی کو لے لیں تو آپ نے واٹر فلٹریشن پلانٹ اپنے علاقے میں سینکڑوں کے حساب سے لگوائے ہیں, روٹری انٹرنیشنل نے اس کو اسپانسر کیا. اور ایک بہت بڑا کام جو آپ نے کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے, وہ پنجاب گورنمنٹ کو آپ نے ایک موبائل ڈسپینسری ڈونیٹ کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے آپ کا, یہ بہت بڑا پروجیکٹ, اس کو لوگ بڑے پازیٹیو سائڈ سے دیکھتے ہیں. تو یہ سارے کام ہر وقت آپ انہی کاموں میں مصروف رہتے ہیں کہ انسانیت کی فلاح کے لیے کچھ کرتا ہے. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو یہ جو ہم نے روٹری موبائل ہیلتھ یونٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو گجرانوالہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے گفٹ کیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام علاقے جہاں پر دور دراز علاقوں میں ہمارے ہیلتھ سینٹرز نہیں ہیں, کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ اس لیول پہ ابھی ہمارا ڈیولپنگ کنٹری ہے, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر اتنے ریسورسز نہیں ہیں گورنمنٹ کے, ہمیں اس کا جو ہے وہ حصہ بننا چاہیے, جو ہم اپنے پارٹ پلے کر سکتے ہیں جہاں تک بھی ہمیں اپنا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے, اپنے حصے کا دیا وہ کہتے ہیں نا ضرور جلانا چاہیے. تو اس میں ہم نے یہ کنٹریبیوشن کیا ہمارے کلب کی جو گجرانوالہ سے جو ہم نے یہ ڈونیٹ کیا, وہ موبائل ہیلتھ یونٹ تھا جس کے اندر جو ہے وہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہم کو پرووائڈ کی گئیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کووڈ کے دنوں میں ہم نے ان کو ڈونیٹ کیا. اس وقت کووڈ کی ویکسین انہوں نے گھر گھر جا کر محکمہ ہیلتھ نے جو ہے وہ گجرانوالہ میں جو کام کر رہے ہیں ہمارے آفیسرز اور اسٹاف بڑا زبردست کام کر رہے ہیں وہ لوگ مل کر, اور پولیو کے لیے بھی ہر وقت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے بڑا بینیفٹ اٹھایا, کمیونٹیز کے اندر جا کر انہوں نے اپنی اس وین کے اوپر جو موبائل ہیلتھ کلینک تھا اس کے اوپر گئے, وہاں پر لوگوں کو ویکسین لگائیں. ابھی بھی جو ہے وہ میں ریسنٹلی میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب میں جو ہماری سی ایم ہے انہوں نے جو ہے وہ تمام ڈسٹرکٹس کے لیے جو ہے یہ ایک پروگرام شروع کیا ہے اسی طرز کا کہ صحت آپ کی دہلیز پر, جو کہ ہم نے
2021 میں جو ہے وہ ان کو ڈونیٹ کیا تھا. تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنی اہم, مطلب وہ ایک مثال بن گئی, وہ ایک اس کو دیکھ کے آگے نئے کام جو ہے وہ, اور لوگوں کو جو ہے ان کی دہلیز پر جو ہے وہ صحت کی سہولتیں میسر ہو رہی ہیں. اور ہمارے لیے یہی بہتر ہے, یعنی کہ ہمارے لیے تو یہی خوشی کا مقام ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے تمام ادارے اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں, اور جو ہم سے بن پا رہا ہے ہم وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کلب سے اپنی ذاتی چیریٹیز کے تحت بھی ہم کام کر رہے ہیں. جیسے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا آپ نے ذکر کیا, بہت سارے علاقوں میں ہم نے لگوائے, اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پہ بھی کوشش نہیں کی کہ جو ہے وہ کسی انڈیویجول کے کیپیسٹی میں یہ چیزیں چلیں. ایک بینگ اے ٹیم اور ایک ادارے کے طور پہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے انشاءاللہ جی. بٹ سب بات یہ ہے کہ کام آپ کے بہت ہیں, وقت بڑا محدود ہے. آخر سے تھوڑا پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی یہ ریکگنیشن یہاں پہ پورے پاکستان آپ کو جاننا شروع ہو گیا, یا اپنی فیلڈ میں آپ نے بہت سا کام کیا, جب انٹرنیشنل ریکگنیشن ملنا شروع ہوئی تو کیا فیلنگس تھیں آپ کی, جب آپ خاص طور پہ جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں, آپ کا نام پکارا جاتا ہے تو پاکستان کا فلیگ اوپر کیا جاتا ہے, کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی روٹری جو ہے اس کے اندر جو مور دین 200 کنٹریز ہیں, اس میں پاکستان بھی ایک کنٹری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے روٹیرین جب بھی کسی جگہ جاتے ہیں, کسی کنونشن میں, کانفرنس میں, تو سب کے لیے ایک باعث فخر ہوتی ہے بات کہ ہمارے ملک کا بھی یہاں پر ریپریزنٹیشن ہو رہی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دو بڑے اہم اس وقت جو ہیں, ہمارے جو 4 سال سرو کیا جنہوں نے ٹرسٹی عزیز میمن ہیں, اور اسی طرح جو ہے ہمارے ڈائریکٹر فیض کدوائی جو ہے وہ 2 سال کے لیے ابھی انہوں نے اپنا ٹائم جو ہے ان کا بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ لوگوں نے بھی بڑے کنٹریبیوشن, اس کی وجہ سے بھی روٹری جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑی جانی گئی, کیونکہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے مل کر کام شروع کیا تھا اور ہمیں بڑی سپورٹ کرتے رہے ہمیشہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کو سب کے ساتھ کام کرنے میں جو مزہ ہے, سب کو ساتھ. اچھا بھٹی صاحب, ایک چھوٹا سا مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں اس پروگرام میں ڈسکشن کر لوں. مجھے ایک دفعہ آپ کے ساتھ ایک کنونشن میں جانے کا, کوریا میں سیول میں ہونے والے کنونشن میں جانے کا اتفاق ہوا. بڑا اچھا لگا اس وقت, اور اسپیشلی اس وقت جب کہ اس پورا جو ایونٹ تھا, مور دین 50,000 لوگ ادھر موجود تھے, اور اس ایونٹ میں کوریا کے پرائم منسٹر بھی تھے, سری لنکا کے پرائم منسٹر بھی تھے, اور یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری بھی تھے. ہمارے لیے میں جو چیز بتانے لگا ہوں, اپنی فیلنگز بتانے لگا ہوں اپنے دیکھنے والے کو بھی اور سب کے لیے, کہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ جب اس سٹیج پہ جب یہ سب شخصیات وہاں پہ موجود تھیں, آپ کا نام پکارا گیا, آپ نے جا کے وہاں پہ اسپیچ کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے, اور ہمیں خود ایسے فیل ہوا کہ یار ہم بنا یہاں سے یہاں پہ آ گئے. تو آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ یہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں چونکہ سرونگ ڈسٹرکٹ گورنر تھا, اور وہ ہمارے سال کا جو ہے وہ لاسٹ ایونٹ تھا روٹری انٹرنیشنل کنونشن جو سیول میں ہے ہوا. تو اس میں مجھے جو ہے وہ روٹری انٹرنیشنل کی طرف سے انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ پولیو کے اوپر جو ہے وہاں پر بات کرنی ہے, اور بتانا ہے کہ آپ لوگ جو انٹرنیشنل جو روٹری جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے, تو اس سے جو ہے وہ آپ کیا کر رہے ہیں, تاکہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ جہاں پر ہم روٹری جو ہے کام کر رہی ہے وہاں کے لوگوں کے ایکسپریشنز کیا ہیں, اور وہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں. تو وہ میں نے انہیں بتایا وہاں پر کہ ہمارے ہیلتھ ورکر کس طرح کام کرتے ہیں, کتنے دشوار رستوں میں جا کر وہ پولیو ویکسین دے رہے ہیں, ایسے ایسے علاقوں میں جہاں پر, اور ایون آپ دیکھیں بیچارے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں ہمارے ہیلتھ ورکر, تو ان کے لیے بھی اور بڑی صاحب وہ بڑا وہ ٹائم جو ہے نا, میری فیلنگس بڑے پراؤڈ فیلنگس تھیں میرے لیے بھی بڑا ایک, تو بڑا اچھا لگا میں بڑا ایک بڑا سمجھتے ہیں کہ بہرحال جی آپ ماشاءاللہ ہمارا پراؤڈ ہیں آپ, اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ آگے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آگے ہیں, اور جب آپ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک قدم آگے بڑھا. تو ہماری بہت سی دعائیں, نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. وقت کی کمی کے باعث شاید میں بہت ساری چیزوں کو بھی چھیڑ نہیں سکا, کوشش کریں گے آئندہ کسی پروگرام میں آپ سے اس حوالے میں دوبارہ گفتگو کریں, اور خاص کر پولیو کے حوالے سے ہم ایک کمپین جو ہے اس کو بھی شروع کریں گے. اس سے پہلے کہ پروگرام کو اختتام تک پہنچاؤں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل
یونیورسٹیز میں، کالجز میں، جہاں جہاں پہ بھی ہیں، اگر وہ کوئی ایسا کام انسانیت کی خدمت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، پلیٹ فارم ڈھونڈ رہے ہیں، کیا مشورہ دیں گے ان کو آپ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ دیکھیں ہمارا فیوچر ہے نا بیسیکلی، جس نے آگے چل کر اس پورے ملک کا نظام جو ہے وہ سنبھالنا ہے. اور اس نئی جنریشن کے لیے میرا پیغام تو یہی ہے کہ وہ محنت کریں دل لگا کر، اور یہاں پر جب ان کے کچھ ٹائم جو ہے وہ ڈفرینٹ جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں وہاں جا کر ضرور سرو کریں. کسی بھی ادارے میں جو این جی اوز کام کر رہی ہیں، بہت بڑے بڑی این جی اوز ہیں ہمارے گجرانوالہ میں بھی، پاکستان پورے کی بات اگر کریں تو بے شمار ادارے ہیں جہاں پر وہ جا کر اپنا کچھ ٹائم جو ہے وہ وہاں پر سرو کریں، چاہے 2 ماہ 3 ماہ، اور وہاں جب وہ کام کریں گے تو آپ یقین کریں کہ ان کے اندر وہ جذبہ آٹومیٹیکلی پیدا ہوگا، چاہے وہ کل کو جا کر کوئی بیوروکریسی میں جاتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی پائلٹ بنتا ہے، تو اس کو وہ چیز جو ہے کی ہوئی اس کو یاد ہوگا کہ ایک غریب آدمی، اچھا آپ کیا عام سمجھتے آدمی ہیں کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اگر ایسی ایکٹیویٹی میں آئیں تو زندگی کے آنے والے وقت میں یہ چیزیں اس کو پے کرتی ہیں، بس بہت کچھ سکھاتی ہیں، اس کی مطلب لیڈرشپ ٹریننگ جو ہوتی ہے اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اور دیکھیں بہت سارے پروگرام ہیں، میں روٹری کے حوالے سے بھی بات کروں گا، جو کہ ریسنٹلی جو نیکسٹ ایئر ہمارے جو کلب کے پلانس ہیں اس کے اندر جو ہم پلان کر رہے ہیں، وہ روٹری یوتھ لیڈرشپ ایوارڈ ایک ہمارا رائلہ ہے، وہ رائلہ ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر پلان کر رہے ہیں، اور اگلے سال جو یوتھ لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے، تو اس میں جو گجرانوالہ کے خاص طور پہ جو ہم جس شہر میں ہمارا کلب ہے، تو یہاں پر اس طرح کے کافی پروجیکٹ جو ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے ہمارے شروع ہو رہے ہیں. اور دیکھیں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹائم شاید اتنا نہیں ہوتا، اتنے ریسورسز بھی نہیں ہوتے، کیونکہ سارے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں ہمارے ممبرس، تو اتنا ٹائم ہر ایک کے لیے دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن چند ایک ایسے کام ضرور کر رہے ہیں کہ جس سے جو ہے ایک امپیکٹ فل ہو، کہ یہ پتہ چلے کہ یار ہماری سوسائٹی میں کوئی کنٹریبیوشن ہوا ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ گجرانوالہ کے اندر روٹری کا جو ہے ایک بڑا کنٹریبیوشن ہم جو ہے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ روٹری جو ہے وہ جو بھی کام ہے وہ بڑے احسن طریقے سے کر رہی ہے، اور سپورٹ کر رہی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، نہ صرف گورنمنٹ کو، ایک عام آدمی کو بھی. ابھی ہم جو ایک نیا پروجیکٹ نیکسٹ ایئر میں سٹارٹ کر رہے ہیں، اس میں ڈرگ ابیوز کے اوپر اویئرنیس جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی یہاں پر ایک ایشو ہے اس وقت، اور وہ خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمارے سیشنز جو ہیں وہ ہوں گے. تو یہ کلب کا ایک اویئرنیس پروگرام جو ہے ہمارے پریزیڈنٹ اور آنے والے جو ٹیم ہے وہ اس کے اوپر پلان کر. بٹ صاحب یہ ہمارا پلیٹ فارم پوڈ کاسٹ کا ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہے، کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی لوگوں تک پہنچانا چاہیں، جو ڈسکشن کرنا چاہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، ہماری بہت سی دعائیں، نیک تمنائیں، ہماری اچھی خواہشات ساری آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم اپنے معاشرے میں سے ایسا لیڈر جو دیکھ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اب ہم یہ بھی سن لیں گے کہ ساجد پرویز بھٹی پاکستان سے روٹری انٹرنیشنل کے پریزیڈنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور جو انسانیت کا جذبہ لے کے آپ چل رہے ہیں اس میں بھی آپ کو کامیاب کرے، اور آپ کے لیے بہت بہتری ہو. آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے، ہمیں بڑا اچھا لگا. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے مل بیٹھیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین، ساجد پرویز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے روٹری انٹرنیشنل کے حوالے سے. ہم نے ابھی بہت سی باتیں ان کے ساتھ کرنی ہیں، لیکن جو کچھ باتیں مختصر سی ہم نے کی ہیں اس میں آپ کو بڑا کچھ ملے گا. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی بہت سی شخصیات جن کا معاشرے کو سنوارنے میں دنیا کے لیے جنہوں نے کام کیے ہوئے ہیں، ان کو ان کی پہچان بنانے کے لیے ہم ان کو یہاں پہ بلائیں. ساجد بھٹی ان میں سے ایک تھے، اور آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھے. ناظرین، اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.